حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، یہ ایک موضوع ہے، اور یہ اس سے متعلق بہت سارے سوالات آپ کے ہمیں موصول ہوئے ہیں، اس سوال کے جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو اعلان کرتا چلوں انشاءاللہ ہمارا کورس بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ میں خود وہ صلاحیت بیدار ہو جو غیر مسلموں کی طرف سے، اسلام مخالف قوتوں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، آپ ان سوالات کے جوابات خود قرآن سے نکال سکیں، خود قرآن فہمی کر سکیں، تو آئیے ہمارے اس کورس کو ضرور جوائن کیجیے۔ اچھا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اس موضوع پہ آپ کا بھی ایک کلپ آیا تھا، تو آپ نے کہا تھا بھئی یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، موضوع من گھڑت ہیں، لیکن بخاری میں بھی تو یہی روایت موجود ہے نا حضرت حوا کے پیدائش کے حوالے سے، تو کیا معاملہ ہے یہ؟ بخاری میں کیا روایت ہے؟ بخاری میں وہ روایت یوں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں حضرت حوا پیدا ہوئی ہیں، الفاظ یہ ہیں؟ نہیں، الفاظ یہ ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے بس۔ تو حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدم علیہ السلام لوگ سمجھ گئے، اصل میں لوگوں کے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا لوگوں کے دیکھیں میں عرض کر دیتا ہوں، بخاری میں بالکل اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت آئی ہے کہ عورت جو ہے خلقت من ضلع، وہ پسلی سے پیدا کی گئی۔ تو اب یہاں پر چونکہ ایک عورت کی صفت بیان کی گئی ہے، تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں حضرت حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا، نہ قرآن نے ایسی کوئی بات کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کی، نہ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اچھا دیکھیں عربی جو ہے، عربی زبان بڑی کھلی زبان ہے، عربی زبان کے قواعد ہیں، زندہ زبان ہے، کوئی مری ہوئی زبان تھوڑی ہے کہ دنیا سے اب عربی ختم ہی ہو چکی ہے اور ہمیں پریشانی ہو گئی ہے کہ اب عربی کے لیے ہم کہاں جائیں کہاں نہ، آج تک زندہ زبان ہے۔ صحیح۔ دیکھیں خلقہ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، یا یہ ذات کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یا اوصاف کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اچھا، اور جب کبھی یہ اوصاف کے ساتھ متعلق ہوتا ہے نا، تو وہاں خلقت سے مراد پیدائش نہیں ہوتی، اچھا، وہاں خلقت سے مراد فطرت ہوتا ہے۔ پہلے یہ سمجھے، عربی کا قاعدہ سمجھے۔ دیکھیے گا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا خلق الانسان عجولا، خلق الانسان من اجل، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو من اجل، یا عجولا بھی ہے ایک جگہ پر، من اجل، عجلت میں، عجلت جلدی میں انسان پیدا ہوا۔ کہا میرا سوال یہ ہے کہ جلدی میں پیدا ہوا کیا؟ جلدی انسان کا وہ مادہ ہے جس سے اس کو پیدا کیا گیا؟ نہیں، یہی تو لفظ آ رہے ہیں خلق الانسان من اجل، انسان کو اجل سے پیدا کیا گیا۔ اجل کہتے ہیں جلد بازی۔ کیا ترجمہ ہے یہاں پہ؟ سر سمجھیے گا، یہاں پر پھر خلقہ کا لفظ آ رہا ہے، لیکن خلقہ کا لفظ جس چیز سے متعلق ہو رہا ہے وہ وصف ہے۔ صحیح، اجل جلد باز ہونا ایک وصف ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ جب کبھی خلقہ کا لفظ وصف کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اس کا مطلب پھر خلقہ کا خلقت نہیں ہوتا، فطرت ہوتا ہے، طبیعت ہوتا ہے، جبلت ہوتی ہے۔ صحیح، یعنی خلق الانسان من اجل کا مطلب ہے کہ انسان اپنی طبیعت میں جلد باز ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی پیدائش ہم نے جلد بازی میں کی ہے۔ صحیح، صحیح، ٹھیک ہے، بہترین بات۔ اسی کی تصریف اللہ نے ایک جگہ اور کی ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اب دیکھو وہاں کانا کے ساتھ تعبیر ہو گئی نا، خلقت کے ساتھ تعبیر نہیں ہوئی ہے۔ صحیح، عربی کا قاعدہ دوبارہ ذہن میں رکھے گا، ہر وہ وصف جو شدت ملازمت رکھتا ہو، شدت ملازمت کا مطلب ہے شدت کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ جڑا ہو، اس کو پھر اس کی طبیعت کو بیان کرتے ہوئے خلقہ کا لفظ تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ صحیح، جیسے اللہ نے ایک جگہ اور ذکر کیا خلق الانسان ہلوعا، کہ انسان جو ہے وہ ہلوعا، بے صبرا پیدا ہوا ہے۔ اب بے صبرا وہ مادہ نہیں ہے جس سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، یہ وصف ہے۔ صحیح، یعنی کہ انسان کی فطرت کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر بے صبرا پن ہے۔ صحیح۔ تو جب عربی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اب آپ دیکھیں جس حدیث کی آپ نے بات کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت خلقت من ضلع، عورت جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے پسلی سے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یہاں ذات کی بات چل رہی ہے یا وصف کی؟ جو خلقہ کا معنی متعین کر، آگے پڑھ لیں، آگے کیا ہے حدیث کے؟ آگے یہ ہے کہ عورت اپنی طبیعت پر ہی چلتی ہے، سیدھا کرو گے تو جیسے ٹیڑھی پسلی سیدھا کرنے سے ٹوٹ جائے گی، عورت بھی ٹوٹ جائے گی۔ صحیح، وصف بیان ہو رہا ہے یا ذات صحیح ہے، بتائیں کیا وصف؟ تو سر یہاں جہاں وصف بیان ہوتا ہے وہاں خلقہ کا مطلب فطرت ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، عورت اپنی ایک فطرت اور طبیعت رکھتی ہے، اسی طبیعت پر ٹھیک چلتی ہے۔ آپ اس کی اگر طبیعت بدلنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی لیکن
طبیعت نہیں چینج کرتی، طبیعت نہیں چینج ہوگی. یہ تو پھر مرد کے حوالے سے بھی ہے، ہر Obviously. مخلوق کے حوالے سے بالکل کہ مرد جو کے اس کی حوالے سے. فطری صفات ہیں، جبلی صفات ہیں، جیسے وہ حدیث پاک میں ہے کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن اپنی فطرت سے انسان نہیں ہٹ سکتا. ہاں ظاہری سے سب کے لیے، لیکن عورت کے بارے میں خاص طور پر اس لیے بیان کی گئی ہے کہ مرد جو ہوتا ہے نا، جب وہ نکاح ہوتا ہے تو ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر ڈال دی ہے. صحیح. عورت کو چلانا، گھر کو چلانا، گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا، یہ سارے مرد کے ذمہ داری ہو جاتی ہے نا. صحیح. تو اس لیے یہ خطاب کیا گیا ہے کہ جس کو ذمہ داری لے کر آپ گھر پہ لے کر آتے ہیں، اس کی ایک طبیعت ہے، اس کی ایک فطرت ہے، اسی حساب سے چلے گی، صحیح. ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی. صحیح. بائی دا وے اس کے اندر ایک اور راز ہے، وہ بھی میں بتاؤں کہ پسلی کے ساتھ عرب میں تعبیر پتہ کب دی جاتی ہے؟ جب شدت محبت کی طرف کسی چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو پسلی سے تعبیر کر دیا جائے، یا دل سے تعبیر کیا جاتا ہے یا پسلی سے تعبیر کیا جاتا ہے. صحیح. دیکھو یہ مجاز دنیا کی ہر زبانوں میں چلتا ہے. صحیح. ایک شخص ہے وہ مجھے یہاں مکہ مارے، اب مکہ تو میری پسلی پہ لگے گا نا، لیکن میں فوراً کیا بولوں گا، وہ دل پہ مار دیا. حالانکہ ایک چیز لگتی پسلی پر ہے لیکن ہم دل کا اطلاق کر دیتے ہیں. صحیح. تو پسلی بول کر دل، دل بول کر پسلی، مجازات چلتے ہیں، صحیح. ہر زبان میں چلتے ہیں. تو جب پسلی سے کسی چیز کو تعبیر دی جاتی ہے نا، اور وہ پسلی جسے کہا جاتا ہے سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلیاں جو دل کے آس پاس کی ہیں، صحیح. تو یہ مادہ محبت کے لیے عربی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. آسان الفاظ میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے مادہ محبت سے پیدا کیا ہوا ہے. یہ اسی طرح چلتی ہے ورنہ ٹوٹ جائے گی. صحیح. عورت کے اندر ابھی ہم اکثر اپنے پروگرام کے اندر بھی بیان کر چکے ہیں کہ عورت کی فطرت کے اندر محبت اللہ پاک نے ڈالی، صحیح. اخلاص ڈالا ہے. وہ ایک سے صبر میں آ جاتی ہے اور بہت شدید محبت کرتی ہے. اور شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے تو اپنے شوہر سے بھی جو محبت عورت کی ہوتی ہے وہ ایک لاجواب ہوتی ہے. صحیح. اسی طرح شادی سے پہلے یا بعد میں اپنے ماں باپ سے جو عورت کی محبت ہوتی ہے لاجواب ہوتی ہے، بے مثال ہوتی ہے. صحیح. اور یہ ہے مادہ ہے، فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے جو عورت کی بنائی. ٹھیک ہے سر، چلیں یہ تو حدیث کی وضاحت ہو گئی. اچھا، اب جو پچھلے پروگرام کافی سارے ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے حوالے سے، اس میں ایک آیت پاک آتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. جی. تو اب جو موقف ہے کہ جناب کس طریقے سے انسان جو ہے نا وہ ترقی کرتا یہاں تک پہنچا گئے، تو یہاں پر تو اللہ فرما رہا ہے نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. تو ایک آدم تھے، انہی سے حوا پیدا ہوئی، انہی سے اور پھر مخلوقات چلی ہیں. تو یہ بات ذرا نفس سمجھائیے. واحدہ سے اللہ نے کہا پیدا ہوا نا، نفس واحدہ سے آدم علیہ السلام مراد ہے، یہ تو آپ لے رہے ہیں. اچھا، اللہ نے تو نہیں کہا نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام. دیکھیں قرآن پاک سے نکلا کوئی بھی نتیجہ قرآن سے ہی متعارض ہو جائے وہ نتیجہ باطل ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک بنیادی اصول ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. صحیح. یہ اللہ کا کلام نہ ہو تو باتیں ٹکراتی پھریں. اللہ کا کلام ہے، باتیں ٹکراتی نہیں ہیں. صحیح. دو نقطہ نظر ہیں جو علماء میں چلتے ہیں. نقطہ نمبر ایک کہ انسانیت کا آغاز ہی آدم علیہ السلام سے ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا کچھ بھی. صحیح. بات سمجھ آئی؟ صحیح. ایک دوسرا نقطہ نظر ہے جسے موقع رشید رضا صاحب کو تفسیر منار میں پڑھ لیجیے گا، بہت زبردست انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا اسی آیت کے تحت نفس واحدہ کے. اور اس کے اندر آدم کریم علیہ السلام پہلے نبی کے طور پر قرآن ان کو ذکر کرتا ہے، پہلے انسان کے طور پر نہیں. اچھا. اگر آپ نے بولا پہلے انسان ہے تو سر دو آیتیں تعارض کی میں پیش کرتا ہوں، ورنہ تو 10-11 آیتیں متعارض ہو کے کھڑی ہو جاتی ہیں. دو آیتیں اس کا جواب کچھ بھی کر کے سوائے اس کے کہ آپ قرآن میں ہیرا پھیری کریں گے، اب جواب نہیں بنے گا. اچھا. اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین. اللہ نے فرمایا لوگ جس وقت ایک امت ہو چکے تھے پھر میں نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. فبعث اللہ النبیین. تو نبیوں کا سلسلہ شروع کب ہوا ہے سر؟ امت کے بعد، یعنی امت بن چکی ہے، انسان بن چکے ہیں، دنیا قائم ہو چکی ہے، اس کے بعد نبی آئے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آدم کریم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ تو پہلے انسان تھے، پہلے نبی ہیں. تو نبوت سے سلسلہ شروع ہوا. قرآن کہہ رہے ہیں نہیں، پہلے لوگ مجتمع ہوئے تھے پھر میں نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. سر یہاں لفظ امت سے جو دل کرے معنی آپ مراد لے لیں، جو دل کرے. بھائی یہ مجھے بتا دیں کہ نبیوں کا سلسلہ بعد میں کیسے شروع ہوا؟ سر اسی وجہ سے یہاں پھر آپ کو تعویلیں کرنی پڑتی ہیں، قرآن کے معنی کو پھیرنا پڑتا ہے، بدلنا پڑتا ہے، قرآن کی آیتیں متعارض ہو جاتی. اس پہ میں نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے پہلے بھی. جی جی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے قرآن پاک. اللہ نے بیان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ.
اللہ بیان کرتے ہیں میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو آدم کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب خلافت سے اللہ نے نوازا۔ صحیح۔ اب قرآن پاک کی اپنی تفسیر میں خلیفہ کہتے کس کو ہیں؟ آپ وہ آیت پڑھیے گا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ سمپل سی بات ہے، اللہ نے کہا اے داؤد میں آپ کو خلیفہ بنا رہا ہوں، تو خلیفہ کا مطلب کیا؟ ان احکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان اب انصاف کیا فیصلہ کریں آپ۔ صحیح۔ تو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے آتا ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ سر آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا دیا خلیفہ، کس پر خلیفہ تھے؟ دنیا میں تو کوئی تھا ہی نہیں، خلیفہ کیسے بن گئے؟ نہیں تو وہ خلیفہ بعد میں بنائیں گے نا، ابھی تو صرف انسان بنا کے بھیجا ہے نا، ابھی صرف انسان بنا کے بھیجا ہے، خلیفہ بعد میں بنائیں گے۔ لیکن آپ جو بھی لفظ کہیں گے میں کہوں گا قرآن سے دکھاؤ، مسکوت اب ہاتھ سے قرآن حل نہیں ہوتا، اسٹوریاں اپنی طرف سے ڈالنی ہیں تو میں بھی 4 اسٹوریاں سنا دوں آپ کو۔ مسئلہ یہ ہے قرآن پاک کی آیات، اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے لیے چنا تھا، اس طرح دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ تو استفاء کا معنی بھی وہ الذی خلقکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم۔ یہ بہت سی آیات ہیں جو اس معنی کی تائید دیتی ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں پہلے نبی کے طور پر ہیں، یہ قرآن زیادہ سمجھا رہا ہے۔ صحیح۔ پہلے انسان کے طور پر آپ لیں گے، یہ اسرائیلی روایات ہیں، قرآن ان کو ٹھیک کرنے آیا ہے، ہم اسی سے شرح ابھی تک آپ اپنے موقف پر ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں بلکہ پہلے نبی ہیں۔ ہاں اوبیسلی، بہت سے ماضی میں بھی ہونا، بھی میں نے حوالہ دیا آپ کو رشید رضا صاحب کا، پڑھ لیجئے گا۔ پھر محمد بن صالح عثیمین صاحب کو بھی ذرا غور سے پڑھیے گا خلیفہ کے لفظ پہ۔ خلیفہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب پیچھے کوئی ہو، صحیح، پیچھے سے اگلا خلف ہوتا ہے، ورنہ عربی کا اطلاق ہی باطل ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ جعلناکم خلائفہ، قرآن نہیں کہتا، کیا مطلب ہے؟ پچھلوں سے اگلا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو اگر خلیفے کا اطلاق ہی باطل ہو جائے گا، اور بھی بہت سی اس کے دلائل بہت سے ہیں۔ تو اب یہ جو نفس واحدہ کا لفظ آ رہا ہے اس سے کیا مراد لیں گے؟ نفس واحدہ وہ آغاز ہے جہاں سے شروع ہوا معاملہ، اچھا، وہ سلالۃ من طین، جہاں سے آغاز ہوا نفس واحدہ سے۔ پھر قرآن پاک ذکر کرتا ہے یہی نفس واحدہ پھر آگے بڑھا ہے، پھر ایک اسٹیج آئی ہے کہ اسی نفس واحدہ سے مذکر اور مؤنث جھلکے ہیں، اس کے بعد پھر جا کر جنسیں بنی ہیں، پھر ان جنسوں سے آگے نسل بڑھتی چلی گئی ہے، پھر آہستہ آہستہ تسویہ ہوتا چلا گیا ہے، پھر جا کر کے جب تسویہ ہو گیا پھر عقل دی گئی ہے۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت پڑھیے گا نا، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ صحیح۔ ہاں، بہت ایک مرحلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر جو ہے نسلیں بڑھتی چلی۔ ثم سواہ، اس کے بعد پھر تسویہ کا مرحلہ قرآن کہتا ہے شروع ہوا، اس کے بعد جا کے قرآن کہتا ہے پھر ہم نے عقل دی۔ تو اس کا مطلب قرآن پاک جو بیان کر رہا ہے انسان جب عاقل ہوا، اس سے پیچھے اس کے اندر اس طرح عقل کا مادہ نہیں تھا۔ قرآن پاک نے اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں بیان کی ہوئی ہیں۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنا اہم موضوع ہے اور قرآن کا تقریباً موضوع ہی یہ ہے کہ اپنی خلقت پر پیدا کرو، کیف بدأ الخلق، تو پھر آج سے پہلے ماضی میں یہ اتنا مخفی یہ کیوں رہا آیت، معاملہ؟ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ عنکبوت کی ہے، سورہ عنکبوت کی۔ سر یہ آیت بالکل رد کر دیتی ہے اس فلسفے کے وہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے۔ اچھا، میں وہ سمجھاتا ہوں، بیٹھیے ذرا میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، اللہ نے فرمایا جاؤ زمین میں غور کرو، زمین کا معائنہ لو، کیف بدأ الخلق، پیدائش کا آغاز میں نے کیا کیسے، جا کے تم دیکھو۔ اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدائش کا آغاز ہوا انسانیت کی، تو اس کا مطلب، اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ اس زمین میں آدم علیہ السلام کے جسم کو ڈھونڈو اور اس جسم پہ تحقیق کرو۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھائی آغاز اگر آدم علیہ السلام سے ہی ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سب پر اللہ نے یہ لازم رکھا ہے کہ اسی زمین میں ہم نے تلاش کرنا ہے، ہم نے آدم علیہ السلام کا جسم دیکھنا ہے، آدم علیہ السلام کے جسم پہ تحقیق کرنی ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے کس طرح آغاز ہوا۔ اور دوسرا معنی سب جب پھنس جائیں گے نا، اس لیے کہ اس طریقے سے اب ہمارے دین کے اندر توہین کہلاتی ہے نا یہ چیز کہ آپ اس طریقے سے اللہ کے نبیوں کے جسم کو نکالنے اور اس پہ تحقیقات شروع کر دیں گے، یہ تو قرآن کا حکم ہو نہیں سکتا۔ ارے جب یہ حکم نہیں ہو سکتا تو ایک دوسرا ہی حکم ہو سکتا ہے، اور وہ اسی زمین کے اندر شواہدات ہم نے رکھے ہیں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا تمہارا آغاز ہم نے کیا کیسے، اور وہ آج یہی اسی زمین کو کھودا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اندر سے شواہدات ملتے ہیں جس سے ہمیں کڑی ملتی ہے تھوڑی بہت کہ اچھا اس طریقے سے شاید ہمارا آغاز ہوا، کتنے دھکے کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے۔ تو یہ آیت تو سراتر نفی ہے اس تصور کی جو ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے۔ اب کیا کریں،
کئی سارے بیچارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں. نہیں کوئی اور پریشان مجھے مت بہت ہو. سارے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں سر. پریشان نہیں, قرآن پاک کو سیکھیں پراپر طریقے سے. قرآن کس طرح مسانی بنتا ہے, اپنی وضاحت خود کیسے کرتا ہے, قرآن پاک سے نکالیں نتیجہ قرآن سے متعارض نہیں ہونا چاہیے. اگر نتیجے سے ہی قرآن ٹکرا جائے گا باطل ہو جائے گا. سر یہی وجہ ہے, آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے. اب مسئلہ پر کیا ہوتا ہے بھائی, ٹھیک ہے اگر پہلے انسان ہے, زبان پہ رہنا, نسل آگے کیسے بڑھی, پھر پھنس جاتے ہو, نہیں بہن بھائیوں کی شادی ہوئی ہوگی, پھر زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس دلیل ایک ہی بچتی ہے, اور وہ یہ بنتی ہے اللہ نے اس شریعت میں جائز رکھا ہو. سب پھر پھنس گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محرم سے جو نکاح کی ممانت ہے نا, اس کی دلالتم بالنص علت جو بیان کی ہے وہ ہے فحش. صحیح. اور ان اللہ لا یامر بالفحشاء, کبھی بھی فحش کا حکم اللہ نے نہیں دیا. وہ خدائی کیا جو فحش کا حکم دے. صحیح ہے. اب پھر پھنس جائیں گے قرآن پاک سے کہ نہیں اللہ نے پہلے فحش حلال رکھا تھا اب حرام رکھا ہے, پھر پھنس گئے. تو اس لیے سر آپ پھنستے قرآن متعارض کروا بیٹھتے ہیں ایسے نظریات کو. قرآن پاک اجتماعی تناظر میں حل ہوتا ہے, کوئی آیت قرآن سے متعارض نہ ہو. انسانیت ڈیولپ ہو چکی تھی دھکے کھاتے کھاتے, ثم سواہ, جس وقت یہ تسویہ کے مرحلہ پہ چلی گئی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل مند مخلوق کیا. ان میں سے آدم علیہ السلام کو نبوت کے لیے مبعوث کیا تھا. یہ ہے وہ نقشہ جس کو قرآن پاک ذکر کر رہا ہے. اور جب آدم علیہ السلام زمین پر تھے obviously انہوں نے نبوت کی تھی, لوگوں کے اوپر ہی نبوت کی تھی, انہوں نے لوگوں کے اوپر ہی حکم کیا تھا. قرآن خلیفہ کی تعریف ہی یہ کرتا ہے, انحکم بین الناس بالحق. اور آپ لوگوں نے ایسا بنا دیا ہوا ہے کہ ایک شخص زمین پر آیا, دنیا کچھ بھی نہیں اور وہ نبی بھی ہے. نبوت کرنی کس پر ہے اور حق بیان کس کو کرنا ہے؟ اتنا کمزور یہ نتیجہ ہے کہ قرآن پاک سے متعارض ہو. یہ سارا اسرائیلیات سے ایکچولی آیا ہوا اور کچھ نہیں. سر مسئلہ یہ ہے, آخری سوال اس پر میں کرتا ہوں آپ سے, کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام پر بہت سارے اعتراضات ہو رہے تھے. جب یہ کہا جا رہا تھا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور ان کی نسل اس طریقے سے چلی ہے کہ ایک سال لڑکا لڑکی پیدا ہوتے, اگلے سال لڑکا لڑکی پیدا ہوتے, ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا. یہ بول کے تو مولوی صاحب فارغ ہو جاتے ہیں, لیکن اسلام مخالف جو لوگ ہیں وہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ موضوع ہمارے ممبروں کی زینت کیسے بن گیا, چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے؟ وجوہات ہوتی ہیں نا, قرآن خود بھی تو نہیں حل کرتے, مفسروں کے اوپر قرآن چھوڑا ہوا ہے ہم نے چھوڑا, اس نے جو سمجھا میرا دین ہو گیا میرا ایمان ہو. خود بھی تو قرآن پاک کی مہارت ہونی چاہیے نا. دنیا میں ہر فن خود سیکھتے ہیں, ڈاکٹر خود بنتے ہیں, انجینئر ہم خود بنتے ہیں, ماہر ہم خود بنتے ہیں. دین کی بات آتی ہے دوسروں کے اوپر ایمان چھوڑ دیتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. اور دوسری بات کہ ہمارے یہاں اسرائیلیات کا بڑا اثر رہا ہے ہماری تفسیر کی کتابوں میں بھی. اور اگر ماضی آج سے پچھلی صدیوں میں آپ چلے جائیں گے نا, کہ جب سے الہاد کا پھڈا شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے ان کی لڑائی عیسائیت کے ساتھ شروع ہوئی تھی. اچھا. اور اتنا بڑا تھا, وہاں پر سر ایک نظریہ کریشن آیا سامنے, یہاں پر ایولیوشن آیا. یہ وہاں سے مسئلہ چلا, انہوں نے کہا نہیں کریشن اصل ہے, انہوں نے کہا ایولیوشن اصل ہے. پھر کریشن کی ڈیفینیشن انہوں نے کی کہ ہر چیز پرفیکٹ طور پر بن کر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیج دی, چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو, کچھ سب چیزیں پرفیکٹ ہی آئیں, آغاز ہی پرفیکشن سے ہوا. اچھا. اس کے مقابلے کے اندر بھی وہ ایولیوشن والے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں دھکے کھاتے کھاتے بھائی اس کے اندر تسویہ ہوا ہے, ایوولو ہوئی ہیں. اب یہ جنگ شروع ہو گئی یہاں سے. اب یہاں کیا, ایک طرف مذہبی طبقہ, ایک طرف جو ہے وہ یہ ایولیوشن کے نظریات رکھنے والے لوگ. سر جب یہ اسلام کے اندر آیا تو ہم بھی یہی سمجھ گئے کہ یار یہ مذہب کے خلاف لوگ ہیں, ہم نے بھی اسی نقطہ نظر کو, کریشن کو اسی انداز میں بیان کر دیا جس انداز میں وہ بیان کر رہے تھے. صحیح. بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ثم سواہ, اس کا تسویہ ہوا ہے. یہ پہلے ایسا نہیں تھا, آہستہ آہستہ اس کا تسویہ ہوا ہے. تو جب آہستہ آہستہ تسویہ ہوا ہے تو گریجولی یہ آگے بڑھا ہے. تو قرآن پاک نے تو سیدھی سیدھی بات کر دی. تو ہم لوگ اس نظریے سے متاثر ہیں ایکچولی جو اسرائیلیات سے آتا ہے. یہ وجہ ہے ہمارے یہاں لوگ پھر بدزن ہو جاتے ہیں, قرآن سے دور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی کتاب ہے. آج سائنسی حقائق نے تو اس کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے. سب پراپر قرآن پڑھیں گے تو سائنسی حقائق ایمان اور تازہ کر کے جاتے ہیں. قرآن ہی پراپر نہیں پڑھا ہوا تو اور آپ لوگوں کے دل میں شک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. صحیح. تو مسئلہ سبب بہت اچھا چل رہا ہے موضوع, اور آیات بھی آپ سے پیش کر رہے ہیں, روایتیں بھی سمجھا رہے ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس پر بھی کچھ کلپس بنا لیے جائیں, کچھ ریکارڈنگ ہو جائے جو انسان کی تخلیق کے حوالے سے ہوں, ابتدا کیسے ہوئی, کہاں سے ہوئی. بالکل. بہت سارے لوگ اس کے منتظر بھی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بہت بات سمجھ میں تو آئی ہے, لیکن چند آیات ہیں جیسے نفس واحدہ کی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھ دی ہے. تفصیل سے کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ. نفس واحدہ قرآن نے خود سمجھایا. لوگوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے سر, بیچارے نوجوان پریشان ہو رہے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. آتے ہیں لوگ, آتے ہیں سوالات کرتے ہیں. جب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس کو صرف جواب دے دو گے نا تو وہ کہے گا یار مولوی پھنسا ہے تو بات بدل دی. ہاں.
بچوں میں صلاحیت پیدا کریں کہ ان کے سامنے کبھی سچویشن ہے وہ خود قرآن سے جواب ڈھونڈ لیں. صحیح. جب تک یہ صلاحیت ہم بچوں میں پیدا نہیں کریں گے نا، کبھی بھی آپ ان کو بولیں پکے مسلمان بنا دے، نہیں ہو سکتا. صحیح. ان میں صلاحیت پیدا کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا الہاد کورس کے حوالے سے، جی سر ہم نے جو رمضان میں کرایا تھا اس میں بھی آپ کو یاد جی ہوگا پورا بہت فوکس بہترین، کیا تھا. بہت بہترین. بچہ خود ٹرینڈ ہو، اس کو سامنے کوئی سچویشن ہے تو نکال کے دے قرآن پاک. تو تیرے کو کیوں محتاجی ہے تو کسی کے پاس جائے اور جا کر کے بولے کہ یار اس کا کیا جواب، کیا اللہ کا کلام تیرے لیے ہدایت نہیں ہے کیا؟ صحیح بات. تو ان کو ٹرین کرنا یہ ضروری ہے. ہمارے ماشاءاللہ اتنے ذہین طلباء ہیں آج کل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سب سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ریکارڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے اور اعلان تو میں نے کر دیا، انشاءاللہ اس کے لیے ٹائم بھی نکالنا ہے آپ نے، انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر کرتے ہیں اس کو. بہت شکریہ.